بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا باب السہو فی السجدتین۔ بعض اوقات نماز کے اندر کسی واجب کی زیادت یا کمی ہو جاتی ہے، تقدیم و تاخیر، تو ایسی صورت کے اندر یعنی واجب کے حذف، ترک یا تقدیم و تاخیر سے جو عمل لازم آتا ہے اس کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ اس پہ تو اتفاق ہے کہ سہو کے دو سجدے ہیں، لیکن حکم کے لحاظ سے یا موضع کے لحاظ سے یا اس میں پڑھے جانے تشہد کے جو لحاظ سے اس میں اختلاف ہے۔ سب سے پہلے لے لیتے اس کا حکم، تو شوافی کے ہاں سجدہ سہو سنت ہے اور احناف کے ہاں سجدہ سہو واجب ہے۔ دوسرا اختلاف لے لیں، یہ تو حکم کے لحاظ سے تھا کہ قبل السلام ہے یا بعد السلام ہے، موضع کے بارے میں۔ احناف کے ہاں مطلقاً بعد السلام ہے، شوافی کے ہاں مطلقاً قبل السلام ہے، مالکیہ کے ہاں القاف بالقاف والدال بالدال، کمی کی صورت میں قبل السلام اور زیادتی کی صورت میں بعد السلام۔ امام احمد رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ متعدد اعمال احادیث میں موجود ہیں، تو آپ نے جو سجدہ جس جگہ کے اعتبار سے کیا، اگر قبل السلام کیا تو قبل السلام، اگر بعد السلام کیا تو بعد السلام۔ باقی یہ اختلاف ختم ہو گیا، آگے دلائل اس میں آ رہے ہیں، بعد السلام ہے یا قبل السلام ہے۔ ایک اس میں اختلاف ہے کہ تشہد پڑھا جائے گا دوبارہ یا نہیں پڑھا جائے گا۔ تو احناف کے ہاں اس کے اندر تشہد پڑھا جائے گا، اور جمہور کے ہاں یہ ہے کہ اگر قبل السلام ہے، جیسے شافعی بھی قبل السلام کے قائل ہیں، تو جب قبل السلام ہے تو ان کے یہاں نہیں پڑھا جائے گا۔ مالکیہ جہاں قبل السلام کے قائل ہے کمی کی صورت میں، وہاں پہ بھی تشہد کے قائل، دوبارہ پڑھے جانے کے قائل نہیں ہیں۔ احناف باہر صورت چونکہ بعد السلام کے قائل ہیں، لہٰذا تشہد دوبارہ پڑھے جانے کے کیا ہیں قائل ہیں کہ تشہد دوبارہ پڑھا جائے گا۔ اور امام احمد کا مذہب تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جہاں پہ جس طریقے سے منقول ہے ویسے کیا جائے گا۔ ایک اور اختلاف رہ گیا ہے کہ سجدہ سہو کے لیے تکبیر تحریمہ ہے یا کہ نہیں ہے۔ تو مالکیت قائل ہیں دو تکبیروں کے، ایک تکبیر تحریمہ اور ایک پھر سجدے میں جانے کے لیے تکبیر، اور جمہور ایک ہی تکبیر کے قائل ہیں، بس اللہ اکبر، سمجھ آ رہی، جیسے آپ سجدہ سہو کرتے ہیں، سجدہ سہو میں ایسے ہی ہوتے ہیں جی۔ مالکیہ کی ایک دلیل آگے آ رہی ہے، کبرہ ثم کبرہ، روایت نمبر 1011، لیکن ہم کہتے ہیں وہ شاذ ہے، کیونکہ عموماً جو روات کر رہے ہیں وہ صرف ایک ہی دفعہ تکبیر کو نقل کر رہے ہیں۔ باقی یہاں پہ ایک واقعہ آ رہا ہے جس کو حدیث ذوالیدین سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ دو بندے ہیں، احناف کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی بندہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور جمہور کہتے ہیں کہ ایک ہے ذوالیدین، ایک ہے ذو الشمالین۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے ذوالیدین کے ساتھ، جس کی وفات ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور ذو الشمالین کی جو وفات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے بدر کے موقع پہ، ٹھیک ہوگی۔ تو دو بندے ہیں۔ احناف کہتے ہیں کہ نہیں،
یہ ایک ہی بندہ ہے، اور احناف کی دلیل نسائی شریف کی حدیث ہے جو کہ زہری سے منقول ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اب جب یہ ایک بندہ ہے تو کیسے ایک بندہ ہے؟ تو کہتے ہیں وہاں پہ عمران ابن ابی سلمہ، عمران کی بھی روایت ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے فرمایا فقال له ذو الشمالین، ذو الشمالین نے کہا، آگے آپ نے کہا صدق ذو الیدین، تو شروع میں ذو الشمالین، آگے صدق ذو الیدین، تو ایک ہی چیز ہے۔ اور پھر یہ روایت جو ہے یہ صرف زہری کی نہیں ہے، اس کا مطابق عمران بھی موجود ہے، نسائی میں ہے، تو زہری متفرد بھی نہیں ہے، کیونکہ بعض ائمہ نے زہری پہ یہ اعتراض کیا ہے کہ زہری سے اس میں غلطی واقع ہوئی ہے کہ زہری نے دونوں کو ایک کر دیا ہے، حالانکہ ایک نہیں ہے، یہ دونوں الگ الگ ہستی ہیں۔ اور جمہور کی یہ بھی دلیل ہے کہ ان کے ناموں میں بھی فرق ہے، ایک کا نام ہے خرباق ابن عمرو اور ایک کا نام ہے کیا کہتے اس کو، ایک عمر ابن عمرو، تو خرباق ابن عمرو اور عمر ابن عمرو دونوں کے ناموں میں فرق ہے، ایک السلمی ہے ایک الخزائی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ کہتے ہیں دو الگ الگ ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ خرباق اس کا لقب ہو، نام اس کا عمر ہو، والد کا نام بھی ایک ہی آ رہا ہے عمرو، رہ گیا تعارض الخزائی یا سلمی کا، تو وہ بھی کوئی بعید نہیں ہے، تعارض رفع ممکن ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ خزائی تو قبیلہ ہے، لیکن اس قبیلے کے جد الاجداد میں ایک آدمی ہے، سمجھ آ رہی، جو کہ سلیم ہے، تو اس سلیم کی طرف نسبت کرتے ہوئے سلیمی بن گیا۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال ائمہ کے دو قول ہیں، یعنی محدثین کے، کچھ کہتے ہیں زیادہ جو حنفیوں کی طرف رائج ہیں وہ یہ کہ بھئی یہ ایک ہے، اور باقی دیگر جو ہیں ائمہ وہ یہ کہیں کہ یہ دو ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ ہے کہ جب زہری نے کہا ہے کہ یہ دونوں ایک ہیں، اس کی بارے سے مفہوم ہو رہا ہے، عمران ابن ابی انس نے بھی اس کی مطابقت کی ہے نسائی میں، تو پتہ چلا کہ یہ دونوں ایک ہیں۔ تو جب یہ ایک ہے اور یہ ایک جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے بدر کے موقع پہ، تو پتہ چلا کہ یہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اب پہلے کب کا واقعہ ہے؟ جمہور کہتے ہیں کہ یہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے۔ کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، صلی بنا ہمیں پڑھائی، تو حضرت ابو ہریرہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، خیبر کی تقسیم کے موقع پہ غنائم، اس ٹائم آئے ہیں اسلام لا کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا جی، تو یہ تو پہلے کا واقعہ ہے، آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ یعنی جمہور کہتے ہیں یہ بعد کا واقعہ ہے کیونکہ صلی بنا آ رہا ہے، اور احناف کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واقعہ پہلے کا ہے، بعد کا نہیں بلکہ یہ پہلے کا، یہ ابتدائی ہجرت کا واقعہ ہے، اختتام ہجرت کا واقعہ نہیں ہے۔ اب جمہور کی یہ دلیل کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ نسخ فی الکلام، کلام کی جو منسوخیت ہے یہ مکہ میں ہو چکی ہے۔ پیچھے روایت گزری عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سمجھ آ رہی، ثم رجعنا حتی نزلت، سمجھ آ رہی، ہم لوٹے، تو وہاں پہ رجوع سے مراد رجوع الی المکہ مراد لیا ہے جمہور نے۔ وہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ رجوع 2 دفعہ ہوا ہے حبشہ سے، ایک دفعہ رجوع جو ہوا ہے وہ ہوا ہے مکہ کی طرف، اور پھر جب غلط بات ثابت ہوئی تو پھر جو ہے نا وہ رجوع ہوا
تو مدینہ کی طرف. تو جمہور کہتے ہیں یہ اس رجوع کی بات ہے جو رجوع کس طرف تھا؟ مکہ کی طرف تھا. بات سمجھ آ رہی؟ حدیث نمبر 171 نہیں باب 171 ہے، حدیث نمبر 923 ہے. فلما رجعنا من عند النجاشی سلمنا علیہ فلم يرد علینا وقال ان فی الصلاۃ لشغلا یا لشغلا. حدیث نمبر 923 ٹھیک ہو گیا. تو جب ہم واپس آئے تو آپ نے کہا کہ نماز میں بڑی مصروفیت ہوتی ہے، تو یہ آپ نے گویا کہ عذر پیش کیا. یہ کس کی دلیل ہے؟ جمہور کی اس باب میں کہ نسخ مکہ کے اندر ہو چکا تھا کلام کا. تو اب ہو چکا تھا تو پھر توجہ ہے، نسخ جب ہو چکا تھا تو پھر بات کی ہوئی ہے. کہتے ہیں دیکھ لو بات ہو گئی ہے، تو اس سے وہ جو ہمارا مذہب ہے وہ ثابت ہو گیا. کیا مذہب تھا؟ اصلاح اصلاحات والا، جو کہ کس کا مذہب تھا؟ شوافی کا. بلکہ شوافی کا تھا قلیل بھول کر ہو جائے تو، مالکیہ کا تھا قلیل اصلاح اصلاحات ہو. اور حنابلہ کا جو مذہب ہے وہ تو وہی ہے جو حناف کے ساتھ ہے، لیکن ادھر آ کے انہوں نے مخالفت حناف کی کر دی. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی یہ سمجھ رہا ہوں نا میری نماز پوری ہوگی، اب وہ بات بھی کرتا رہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. چونکہ نبی علیہ السلام سمجھ بیٹھے تھے میری نماز پوری ہو چکی ہے، اس لیے انہوں نے تو یہ بات کر کے اپنی جان چھڑا لی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پیچھے مسئلہ رہ گیا احناف کا کہ جو مطلقاً نماز میں تکلم کو مفسد صلاۃ قرار دیتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اور احناف یہ کہتے ہیں کہ اس کا نسخ ابتدائی ہجرت میں ہو چکا تھا. اور اس کی دلیل حضرت زید ابن ارقم کی روایت یہ بھی پیچھے گزر چکی ہے. کننا نتکلم فی الصلاۃ، ہم نماز میں گفتگو کیا کرتے تھے. فلما نزلت، جب یہ آیت اتری قوموا للہ قانتین، یہ حدیث نمبر ہے 949. فامرنا بالسکوت، تو ہمیں چپ ہونے کا حکم دیا گیا، کلام سے روک دیا گیا. اب ہماری یہ دلیل اس انداز سے ہے کہ یہ غالباً مائدہ کی آیت ہے، مائدہ مدنی صورت ہے، اور خود بھی حضرت زید بن ارقم مدنی صحابی ہیں. تو مدنی صحابی مدنی آیت کا حوالہ دے رہا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ نسخ کا تعلق مدینہ کے ساتھ ہے، مکہ کے ساتھ نہیں. اچھا جی، اب مسئلہ تو احناف کا رہ گیا کہ احناف کیا کہتے ہیں. تو احناف یہی کہہ رہے ہیں اس بارے میں کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب کہ ابھی تک کلام منسوخ نہیں ہوا تھا. سمجھ آ رہی؟ اس وقت کا واقعہ ہے، اس لیے آپ نے پھر اسی کے اوپر آگے بنا کی، نماز نئے سرے سے شروع نہیں کی. سمجھ آ رہی؟ تو گویا کہ اب اگر حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کو ابتدائی ہجرت میں معمول کیا جائے اور زید بن ارقم کی بھی روایت اسی کے متعلق ہے، تو دونوں اکٹھی ہو جائیں گے. اب یہ واقعہ یہ بھی شروع کے ساتھ لگا دو، اب اشکال ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ تو سن 7 ہجری میں. سمجھ آ رہی؟ اور چونکہ یہ بدر سے پہلے کا واقعہ ماننا ہے، بدر میں سے پہلے کا، چونکہ وہ ثابت بدر میں شہید ہو چکے ہیں. تو اب پھر حضرت ابو ہریرہ کیسے کہہ رہے صلی بنا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ مرسل ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ وعنہ، اور وہ ایسے کرتے رہتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ اور اس کے اوپر کئی دلیلیں ہیں. نزال تابی کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ، امام تابی رحمہ اللہ نے اس کی کئی نظیریں پیش کی ہیں. تابی بعض اوقات نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے، یہ ایک صحابی موجود نہیں ہوتا لیکن وہ کہتا ہے صلی بنا. مقصد یہ ہے کہ ہم کو، یعنی ہم مسلمانوں کو یا ہم جیسوں کو، سمجھ آ رہی، یا ہمارے طبقے کے لوگوں کو، نسبت سب کی طرف ہوتی ہے جس میں خود موجود ہونا ضروری نہیں. بعض نے تعدد واقعے کا بھی قول کیا ہے کہ ممکن ہے یہ واقعہ متعدد ہو، ایک وہ ہو کہ جب ابو ہریرہ اس میں موجود تھے رضی اللہ عنہ، اور ایک وہ کہ جس میں موجود نہیں تھے. یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ممکن ہے. سمجھ آ رہی؟ ممکن کی حد تک کی ہے، وقوع گو کی مشکل ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ممکن ہونے کی کہ نبی علیہ السلام کو صاحب نماز کے اندر تقریباً 5 دفعہ ہوا ہے مختلف مواقع پہ. ایک آپ نے صاحب کیا ہے تسلیم علی رکعتین فی الثلاث، ٹھیک ہو گیا.
اور ایک یہ کیا ہے کہ عدم القعود فی القعدۃ الاولی، یہ عدم قعدۃ الاولی فی الرباعیہ، عدم القعدۃ الاولی فی الرباعیہ، تسلیم علی رکعتین فی الرباعیہ، تسلیم علی الثلاث فی الرباعیہ، اور زیادت علی الرباعیہ پھر مع رکعتین، ٹھیک ہو گیا، 4 ہو گئے، یعنی ایک اضافہ کر دیا۔ اور 5واں آپ سے جو نصاب ہوا ہے وہ ہوا ہے کہ سجود علی الشک، وہ آگے آ رہا ہے باب کے اندر، تقریباً اکثر کا ذکر آگے آ رہا ہے، تو 5 دفعہ آپ سے صاب ہوا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لحاظ سے یہ ممکن ہے تعدد واقعہ ہو۔ بہرحال حاصل یہی ہے کہ احناف زوری زور لگا کے اس کو لگاتے ہیں کس کی طرف، کیا کہتے ہیں اس کو، کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے، نسخ فی الکلام سے پہلے کا ہے، بعد کا ہے ہی نہیں، اور جمہور اس کو بعد کا واقعہ قرار دے کے وہ جو ان کا مذہب ہے مالکیہ کا قلیل اصلاح اصلاحات یا شافعیہ کا کہ خطان، تو اس کو ثابت کرتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ بھی ان حدیث سے ثابت ہے۔ پچھلے سال میں نے ایک بات کی تھی، اب تو میں نے اس کو نوٹ کو نہیں دیکھ سکا ہوں، اس میں میں نے لکھی یہ بات کہ بظاہر نصوص سے جمہور کی تائید معلوم ہوتی ہے، بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ ایسے کئی مسائل ہیں جس میں جمہور کی تائید نصوص کے لحاظ سے، ظاہر نصوص کے لحاظ سے معلوم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ جو فی الحال ذہن میں ہے، ایک روایت پیچھے گزری ہے، صرف اسی کا حوالہ دے دیتا ہوں، کل دوبارہ اس کو دیکھ لوں گا، یادہ کروں گا۔ وہاں غالباً 5 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس کے اندر آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو کہ کلام ہوا ہے، سمجھ آ رہی؟ اشارہ آپ نے کیا ہے اس کے اندر۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ بدر کے بعد بھی کچھ نہ کچھ معاملہ جو ہے، یعنی اس میں یہی میں نے کہا ہے کہ یہ جو نسخ ہے یہ تدریجاً ہوا ہے، تدریجاً ہوا ہے، اچانک نہیں ہوا کہ بدر سے پہلے پہلے ہی وہ ختم ہو گیا ہو، بات سمجھ آ رہی؟ تو جب بدر سے پہلے پہلے ختم ہی نہیں ہوا بلکہ وہ بعد میں بھی چلتا رہا ہے، تو اس لحاظ سے پھر اگر یہ واقعہ بعد کا بھی ہو تو پھر بھی یہ کیا ہے، ممکن ہے۔ بہرحال مزید یہ بات کل دیکھیں گے۔ جی چلیں جی، ایک منٹ جی، پچھلی روایت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی شام کی عشاء کی 2 نمازوں میں سے ایک، یعنی ظہر یا عصر، چونکہ یہ بھی عشاء ہی بولا جاتا ہے بعد الزوال کے وقت کو۔ کسی جگہ پہ شک کے ساتھ کر رہے ہیں، کسی جگہ پہ تیقن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اصل میں ان کو چونکہ خود تو شریک نہیں تھے، تو جس اعتبار سے کبھی شک کی طرف ذہن جاتا تو اس طرح کر دیتے، اور کبھی کسی طرح غلبہ جاتا تو اس کو ذکر کر دیتے۔ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی، اسلام پھیر دیا، ایک لکڑی کی طرف کھڑے ہو گئے مسجد کے جو مقدم میں گڑی ہوئی تھی، اپنے ہاتھ ان پہ رکھ دے، ایک ان میں سے دوسرے اوپر تھا، آپ کے چہرے پہ غصے کے آثار تھے، سبحان اللہ۔ جلد باز جو لوگ تھے وہ کہنے لگے لو جی قصرت الصلاۃ، نماز تو تھوڑی ہو گئی ہے۔ حضرت لوگوں میں حضرت بکر عمر بھی تھے، فہا باہو، ان کو ڈر تھا آپ سے کہ وہ آپ سے گفتگو کرے۔ ایک آدمی جو نبی علیہ السلام نے اس کا نام ذوالیدین رکھا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول آپ بھول گئے ہیں، نماز کم ہوئی ہے۔ آپ نے کہا نہ بھولا نہ کم ہوئی ہے، کہا نہیں آپ بھول گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام قوم پہ متوجہ ہوئے، ذوالیدین ٹھیک کہہ رہا ہے، لوگوں نے اشارہ کیا جی بالکل۔ نبی علیہ السلام واپس اپنی جگہ پہ آئے، 2 باقی رکھتے پڑھی، سلام پھیرا، تکبیر کی اور سجدہ کیا، مثل اپنے سجود کیا اس سے لمبا، پھر اٹھے تکبیر کی، پھر تکبیر کی، سجدہ کیا پہلے کی طرح یا اس سے لمبا، پھر کھڑے ہوئے تکبیر کی، بلند ہوئے۔ محمد بن سیرین سے کہا گیا کہ آپ نے صاف کے اندر سلام پھیرا تھا، کہا کہ میں نے ابو ہریرہ سے تو یہ یاد نہیں کیا، لیکن مجھے کسی واسطے سے بتایا گیا کہ عمران ابن حسین کہتے تھے کہ پھر آپ نے آخر میں سلام بھی پھیرا ہے۔ اگلی روایت میں آ جائیں، نبی علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھائی، تو یہاں پہ ابو ہریرہ بنا نہیں کہہ رہے، صرف یہ کہا ہے صلی رسول اللہ، اور نہ ابو ہریرہ نے فاؤ مو کہا کہ لوگوں نے اشارہ کیا سر سے کہ جی ہاں، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا، لوگوں نے کہا جی ہاں،
پھر آپ اٹھے، ولم یقل، یہاں پہ بھی انہوں نے یہ نقل نہیں کیا راوی نے، وکبر ثم کبر بس سجد مثل سجودہ، کیونکہ کبر ثم کبر کس کی دلیل ہوگی؟ مالکیہ کی۔ اچھا جی آگے یہی ہو گیا جی، چلے جی آگے چلو۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل حدثنا سلامة يعني ابن علقمة عن محمد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حماد كله الى اخر قوله نبئت عمران بن حسين قال ثم سلم قال قلت التشهد تشہد کا کیا ہوا جی؟ قال لم اسمع التشهد واحب الي ان وہی يتشهد تشہد پڑھنا چاہیے، وہ بات ہے جی۔ ولم يذكر كان يسمي إلى اليدين ولا ذكر معهما ولا ذكر العزب وحديث حماد جی ٹھیک ہو گیا۔ قال حدثنا علي بن سنة قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام ويحيى بن عتيق وابن عون عن محمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصه ذي اليدين انه كبر وسجد. وقال هشام يعني ابن حسان كبر ثم سجد وسجد. قال ابو داود روى هذا الحديث ايضا حبيب بن شهيد وحميد ويونس وعاصم الاحول عن محمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه لم يذكر احد منهم ما ذكر حماد بن زيد عن هشام انه كبر ثم كبر. وروى حماد بن سلمة وابو بكر بن عياش هذا الحديث عن هشام ولم يذكر عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد انه كبر ثم كبر. جی قال حدثنا محمد بن فارس قال حدثنا محمد بن كثير عن الاوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه بهذه القصة. قال ولم يسجد سجدة السهو حتى يقنه یقنہ اللہ، یقین کروا دیا اللہ نے آپ کو، یا لقنہ اللہ، سمجھ آ رہی؟ تو یہ یقین کا مطلب اس طرف یہ ہے کہ امام کا تیقن ضروری ہے۔ اگر امام سمجھتا ہے کہ مجھے فرق لگا ہے تو پھر وہ کرے، تو لوگوں کے بتلانے سے چاہے آپ کو پتہ چل گیا، لیکن بارہ جب آپ کو ہو گیا کہ واقعتاً اب چونکہ اعتبار تو امام کی نیت کا ہے نا، تو یہ نہ امام سمجھتا میری پوری ہوگی، لوگوں کی وجہ سے آگے چلائے تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے نا جی۔ قال حدثنا حجاج بن ابي يعقوب قال حدثنا يعقوب يعني ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان ابا بكر بن سليمان بن ابي حسن اخبره ان بلغه ان رسول الله هذا الخبر وقال ولم يسجد سجدتين اللتين تسجدان اذا شك حتى لقاه الناس. قال ابن شهاب واخبرني بهذا الخبر سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن وابي بكر بن الحارث بن هشام وعبيد الله بن عبد الله. قال ابو داود رواه يحيى بن ابي كثير وعمران بن ابي انس عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه بهذه القصة ولم يذكر انه سجد السجدتين. قال ابو داود ورواه الزبيري عن الزهري عن ابي بكر بن سليمان بن ابي حسمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ولم يسجد سجدة السهو. به قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة بن سعد عن ابا سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فسلم في الركعتين فقيل له نقصت الصلاة فصلى الركعتين ثم سجد سجدتين. به قال حدثنا اسماعيل بن اسد قال اخبرنا شباب حدثنا ابي ذئب عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الركعتين من صلاه المكتوبه فقال رجل اقصرت الصلاه يا رسول الله ام نسيت؟ قال كل ذلك لم افعل. فقال الناس فعلت ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ نے یہ کیا ہے جی۔ فركع ركعتين اخريين ثم انصرف ولم يسجد سجدة السهو. قال ابو داود رواه داود بن حسين عن ابي سفيان مولى ابي احمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصه قال ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد یہ بعد تسلیم احناف کی دلیل ہے۔ آج کل غیر مقلد بھی احناف پہ یہ رد کر رہے ہیں کہ یہ بعد تسلیم انہوں نے پتہ نہیں کدھر سے سجدہ صاحب نکال لیے، تو بعد تسلیم کی یہ دلائل موجود ہیں، دونوں دلیلیں احناف کی ہیں کہ تسلیم کے بعد آپ نے کیا کیا سجدہ صاحب کی جی۔ قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عمران بن عمار عن زمزم بن دوس
حفاني حدثني أبو هريرة عن بهذا الخبر قال ثم سجد سجدة السهو بعد ما سلم. جی قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت حدثنا أبو أسامة حدثنا محمد بن علان قال أخبرنا أبو أسامة أخبرني عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتين فذكر نحو حديث ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ثم سجد سجدة السهو. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا محمد مسدد قال حدثنا مسلمة بن محمد قال حدثنا خالد الخزاعي حدثنا ابو قلابة عن ابي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ركعات من العصر ثم دخل. یہ عمران ابن حسین کی روایت ہے، تیسری رکعت میں آپ نے سلام پھیر دی عصر کی. جی قال عن مسلمة قال فقام إليه رجل آپ اجروں میں داخل ہو گئے. ثم داخل الحجرہ. جی فقال له الخرباء وكان طويل اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله فخرج مغضبا يجر رداءه جی قال أصدق قالوا نعم فصلى تلك الركعات ثم سلم ثم سجد سجدتيها ثم سلم. تو یہ جو ہے روایت، یہ تو حناف کی بہت واضح دلیل ہے کہ سلام کے بعد 2 سجدے ہیں. ٹھیک ہو گیا، پھر سلام پھر ہے. اور پھر یہ واقعہ ایک ہے یا 2 ہیں تو اس میں بھی علماء کی مختلف آراء ہیں. جو صحیح رائے معلوم ہوتی ہے، ابن حجر تو تعدد کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے ایک ہی واقعہ ہے، اور بعض کہتے نہیں تعدد، کیونکہ تھوڑا اضطراب آئے گا ورنہ ایک واقعہ بنائیں تو بہرحال یہ عمران ابن حسین کی روایت ہے. آگے معاویہ بن خدیج کی بھی روایت آ رہی ہے، سمجھ آ رہی. اور یہ حدیث ذوالیدین ہے، تو ایک رائے ہے کہ یہ تینوں الگ الگ واقعے ہیں. سمجھ آ رہی. ذوالیدین کا جو واقعہ وہ زور یا اثر کا ہے، اور یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ اثر کا ہے عمران ابن حسین کا یقیناً. اور آگے جو ہے وہ